السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اشرافیہ ایرسٹوکریسی. تو بچوں، آج ہم اشرافیہ کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تقسیم دیکھیں گے. موجودہ دور کے اندر جو اس کی تقسیم ہے وہ ہم دیکھیں گے. پھر ہم ساتھ میں روسو کا حوالہ جو دیا جاتا ہے اور اس کی جانب سے جو تقسیم کی جاتی ہے وہ دیکھیں گے. پھر اشرافیہ کی خوبیاں اور خامیاں. تو ہم لوگ اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. بچوں، لفظ اشرافیہ یہ عربی زبان کے لفظ اشرف سے اخذ کیا گیا ہے، اور اشرف کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں دوسروں سے الگ، دوسروں سے بہتر، دوسروں سے برتر، دوسروں سے ممتاز، بہت شریف، عالی نسب. تو اس سے مراد ایسی حکومت ہو سکتی ہے جو دوسروں سے بہتر ہوں، دوسروں سے ممتاز ہوں، اور دوسروں سے زیادہ شریف ہوں یا عالی نسب ہوں. پھر اگر اشراف لفظ پہ جائیں تو لفظ اشراف جو ہے یہ شریف کی جمع ہے، اور شریف کے معنی ہے تہذیب یافتہ، مہذب، شریف، بزرگ، عزت والا. تو ایسے لوگوں کی حکومت جو مہذب ہیں، جو شریف ہیں، جو عزت والے ہیں. اور پھر انگریزی زبان میں ایرسٹوکریسی سے کہا جاتا ہے. ایرسٹوکریسی کا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کے دو الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے. ایرسٹوز کے معنی ہوتا ہے بہترین لوگ یا بہترین، اور کریٹوس کا مطلب ہوتا ہے اختیارات والا، با اختیار، اختیارات اور طاقت. تو یہاں پر اس کے اصطلاحی معنی بن جائیں گے بہترین لوگوں کی حکومت، جو طاقت میں بہترین ہیں، جو حیثیت میں بہترین ہیں، جو بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں. اب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، یہ تصور کہاں سے آیا؟ بچوں، اس تصور کو پیش کیا تھا ارسطو نے، اور ارسطو کے مطابق حکومت جو ہے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بہترین لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ بہترین لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر وہ بہترین اصولوں کے مطابق حکومت کریں. تو اس کے نزدیک وہ اشرافیہ تھی. اشرافیہ میں ارسطو کے مطابق جو حکمران جماعت ہے، جو چند لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہ دوسروں سے ممتاز، بہتر، برتر ہوں گے اخلاقی نقطہ نظر سے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، یا معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم اور برتر ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی حکومت جو اخلاقی نقطہ نظر سے اور ذہنی نقطہ نظر سے اور معاشی نقطہ نظر سے عام لوگوں سے برتر ہیں، عام لوگوں سے بہترین ہیں، ان کی حکومت اشرافیہ یا ایرسٹوکریسی کہلائے گی ارسطو کے بقول. اب اشرافیہ چند شرفاء کی حکومت، چند لوگوں کی حکومت، ایک ٹیم کی حکومت، ایک گروہ کی یا ایک گروپ کی حکومت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں موجودہ دور کے اندر اس کی کوئی شکل نظر آتی ہے؟ تو بچے، یہ چند شرفاء، ٹیم کے لوگ، گروپ کے ممبرز کی حکومت جو ہے، اس کی موجودہ شکل پہلے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم موجودہ دور کی تقسیم کی طرف آئیں گے. بچوں، ایسے ملک جہاں پر مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ملک کا دفاع، اس کی ملکی سلامتی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ایسے ملک جنہیں دفاعی خطرات بھی لاحق ہیں، لیکن وہاں پر مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف مفادات کے لوگ ہیں. تو ایسے میں ایسے ملکوں میں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نمائندہ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کا نمائندہ، اور مختلف علاقائی مفادات سے تعلق رکھنے والا نمائندہ جو ہے، ان کو ایک گروپ کی شکل، ایک ٹیم کی شکل دے دی جائے گی، اور یہ لوگ حکومت کریں گے، اپنا ملک چلائیں گے، اور اپنے ملک کو دفاعی نقطہ نظر سے مضبوط اور مستحکم بنائیں گے، ملکی سلامتی کا خیال رکھیں گے، تاکہ اب یہ ایک گروپ یا ایک ٹیم بنائی جا سکتی تھی، بنائی جا سکتی ہے، اور بنائی بھی گئی ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم اعتراضات ہوں، اور تمام قومیتوں کے لوگوں کو نمائندگی بھی ملے، اور ملک کو اچھے طریقے سے چلایا بھی جائے. تو اس طرز حکومت کی موجودہ اگر ہم کوئی شکل یا مثال تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے ذہن میں واحد جو مثال ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی آتی ہے.
سوئٹزرلینڈ کی تکثیری انتظامیہ کی جاتی ہے جو 7 افراد پہ مشتمل ہے. یہ 7 افراد مل کر ملک کا نظام چلاتے ہیں, ملک پر حکومت کرتے ہیں. اسے اشرافیہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اچھا, سوئٹزرلینڈ کی جو اشرافیہ ہے اس میں جو وہاں پہ بڑی بڑی قومیتیں موجود ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے, اور اس طرح سے یہ مختلف جو گروپس ہیں ان کو منظم کرنے میں اور سیاسی استحکام پیدا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ملک کو چلاتے ہیں. اور پھر ہمیں اس کی جو دوسری مثال ماضی میں نظر آتی ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرانس جو ہے وہاں پہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے, تو وہاں پر بھی اس وقت جو ہے وہ اشرافیہ کا نظام اپنایا گیا تھا, اور نظام جو تھا وہ نظام حکومت اشرافیہ کیا گیا تھا. تو ماضی سے ہمیں فرانس کی مثال ملتی ہے. موجودہ دور میں ہم اس کی اگر کوئی شکل جاننے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں تکثیری عاملہ یا انتظامیہ کی شکل میں سوئٹزرلینڈ میں نظر آتی ہے. اور پھر اگر ہم موجودہ دور میں اس کی کوئی اور شکل دیکھنا چاہیں تو پھر یہ جو ہے یہ طرز حکومت فیوڈل لارڈز نظام کے بہت قریب ہے. آج کی دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جہاں پہ چند خاندان ایسے ہیں جن کے پاس زمین کے مالک جو لوگ ہیں, جو صاحب اختیار لوگ ہیں, وہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بلوچستان میں آج بھی دیکھیں قبائلی نظام موجود ہے. سندھ میں فیوڈل لارڈز آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. بلوچستان اور جو سندھ ہے ان کا معاشرتی جو ڈھانچہ ہے وہ اشرافیہ کے قریب ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, اور یہ اس کی موجودہ شکل تھی جو ہمیں جو ہے وہ بہت تلاش کرنے کے بعد نظر آتی ہے کہ اس طرح سے ہے. ارسطو نے جو ہے ارسطو کے نزدیک اس کی بگڑی ہوئی جو شکل ہے, جس طرح سے ہم جب اس کی اقسام پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا چند سری ہے. اب ہم اس کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم روسو کے مطابق دیکھیں گے. روسو نے بچوں اشرافیہ کو 3 اقسام میں تقسیم کیا تھا. ایک قدرتی اشرافیہ, دوسری انتخابی, اور تیسری موروثی اشرافیہ. اب ارسطو کے مطابق جو ہے وہ قدرتی اشرافیہ یا وہ ٹیم یا وہ گروہ جو حکومت کرے گا وہ قسم کس طرح کی ہوگی. وہ لوگ جو قدرتی طور پہ اہل ہیں, قابل ہیں, باصلاحیت ہیں اور حکومت کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں رکھتے ہیں یا اہلیت رکھتے ہیں. پھر انتخابی اشرافیہ میں وہ لوگ جن کا انتخاب کیا جائے گا, جن کو منتخب کیا جائے گا ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کہ وہ حکومت کریں. پھر موروثی جو وراثت میں منتقل ہو رہی ہے, اس میں قابلیت اہلیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے یا معاشی برتری کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھی روسو کی تقسیم. اب ہم جو ہے موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے کہ اشرافیہ جو ہے اس کی تشکیل میں کن کن عناصر کو مد نظر رکھا جائے گا, تو بچوں آپ کے سامنے وہ عناصر لکھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دولت مند طبقہ. موجودہ دور میں وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں, جو معاشی طور پہ مضبوط ہیں, مستحکم ہیں, جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے. اس عنصر کی بنیاد پہ, مضبوط اور معاشی مستحکم حالت کی بنیاد پہ ان کو اشرافیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے. یا موروثی اعلیٰ اور افضل خاندان کے لوگ بھی جو دوسروں سے خود کو افضل سمجھ رہے ہیں, وراثت کی بنیاد پہ جن کو سب کچھ مل رہا ہے ان کو بھی. پھر ذہانت میں جو زیادہ عقل مند ہیں, ذہین ہیں, سمجھدار ہیں. پھر اس کے بعد تہذیب و تمدن کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ وہ طبقہ جن کا تمدن, جن کی تہذیب دوسروں سے بہتر ہے, جو عام لوگوں سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں. پھر تعلیم, جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں عام لوگوں سے. تو ان عناصر کی بنیاد پہ جو ہے وہ اشرافیہ کا انتخاب ہو سکتا ہے, اشرافیہ کو منتخب کیا جا سکتا ہے قدرتی صلاحیتوں کی بنیاد پر یا وراثتی صلاحیتوں کی بنیاد پر. موروثی اشرافیہ کی شکل تو دیکھنے کو نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ انتخابی اشرافیہ کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے سوئٹزرلینڈ میں. تو وہاں پر جب انتخاب کیا جائے گا تو ان میں سے کسی ایک بھی عنصر کی بنیاد پر ان کو منتخب کیا جا سکتا ہے. یہ قدرتی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ وراثتی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی خوبیاں. تو بچوں سب سے پہلے قابل افراد کی حکومت ہے. اس طرز حکومت میں اقتدار صرف ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جو تعلیم میں, خاندان میں, ذہانت میں,
یا سمجھ لیں شرافت میں یا بزرگی میں دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ لہٰذا قابل افراد کے ہاتھوں میں حکومت چلے جانے سے ایسی حکومت قائم ہو جاتی ہے جن کا معیار مفاد عامہ ہوتا ہے، عام لوگوں کا مفاد، عام لوگوں کی بہتری، عام لوگوں کی بھلائی، کیونکہ وہ ذہین ہیں، قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم ہیں، ان کی اپنی حیثیت ہے، تو اب وہ دوسروں کا مفاد دیکھ رہے ہیں اور اعلیٰ اقدار کو فروغ دے رہے ہیں، تو ایسے میں قابل افراد کی حکومت بھی کہلائے گی۔ دوسرے نمبر پر پرسکون سیاسی ماحول، چونکہ فیصلے کرنے کا اختیار اشرافیہ یعنی چند لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ لوگ غیر جانبداریت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایسے میں ملک کے اندر پرامن ماحول ہوگا، خوشگوار ہوگا اور لوگ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت یہ لوگ رکھتے ہیں اور حکومت کے قوانین کا احترام بھی ہوتا ہے، ہمیں یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر تہذیب و تمدن کی ترقی اس طرح سے حکومت میں روایات اور تہذیب اور ثقافت کی جو ہے وہ سرکاری سطح پر سرپرستی بھی کی جاتی ہے، تو اس طرح سے لوگوں کا ماضی کے ساتھ رشتہ قائم رہتا ہے اور وہ اپنے معاشرتی اور سیاسی اداروں کی بتدریج نشو و نما میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ پھر مقابلے کا رجحان اس طرز حکومت میں چونکہ فرد واحد کی حکومت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہاں پہ جو عوامی مقتدر اعلیٰ ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ حکومت کا معیار جو ہے وہ قابلیت و شرافت پہ ہوتا ہے، جس کے باعث مقابلے کا جو رجحان ہے وہ ملک میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، آزاد فضا ہوتی ہے، لوگ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نشو و نما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مضبوط طرز حکومت بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی طبقے کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کی وجہ سے حکومت مستحکم ہوتی ہے، پالیسیوں میں تسلسل ہوتا ہے، ریاست اور عوام کو تجربہ گاہ نہیں بنایا جاتا، ملک میں نت نئے تجربات کر کے اس پہ ملکی سرمایہ ضائع نہیں کیا جاتا، معاملہ فہمی کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں یہ مضبوط طرز حکومت بھی نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پہ ہمیں آمریت کا خاتمہ نظر آتا ہے کہ اشرافیہ اس لحاظ سے بھی بہترین طرز حکومت ہے کہ یہ آمرانہ رجحانات کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس میں اختیارات ایک فرد کے پاس نہیں ہوتے، افراد کی ایک ٹیم کے پاس ہوتے ہیں اور تمام جو افراد ہیں اس ٹیم کے وہ یکساں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا ایک فرد کی آمریت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں پارلیمانی طرز حکومت کے ساتھ اور صدارتی طرز حکومت کے ساتھ، تو صدارتی طرز حکومت میں ایک شخصیت جو سربراہ مملکت اور حکومت ہے، تمام اختیارات اسی کی ذات میں مرتکز ہیں اور ہمیں صدارتی آمریت جو ہے اس میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اگر پارلیمانی طرز حکومت میں دیکھا جائے تو ایک شخصیت سربراہ مملکت ہے، ایک سربراہ حکومت ہے، تو سربراہ مملکت بے شک برائے نام ہے، اس کے پاس اختیارات کم ہے، لیکن سربراہ حکومت کے پاس حقیقی اختیارات ہیں، تو ہمیں مطلب ایک فرد کی جانب اختیارات مرتکز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک فرد کی آمریت، ایک عہدے کی، ایک شخصیت کی آمریت نظر آتی ہے، تو یہاں پر ایک فرد کی جو آمریت ہے اس کا ہر راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ مشاورت کا اصول بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اشرافیہ میں قابل افراد کی ٹیم جو ہے وہ حکومتی اختیارات کو استعمال کر رہی ہوتی ہے، اگر پارلیمنٹ موجود بھی ہے تو اصل فیصلے وہ اشرافیہ جو صلاحیتوں کے اعتبار سے منتخب کی گئی ہے یا موجود ہے اور عوامی نمائندوں پہ جو مشتمل جو ادارہ ہے پارلیمنٹ، ان کو صرف منظوری دینے کی حد تک رکھا ہوا تھا، اصل فیصلے وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اور مشاورت جو ہے وہ ان کے اپنے درمیان ہوتی ہے، مشاورت کا عمل جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان لوگوں پر یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں، اگر مثال میں ہم 7 افراد جو تکثیری عاملہ سوئٹزرلینڈ میں نظر آتی ہیں انہی کو رکھ لیں، تو چند افراد کے درمیان جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے، ان پہ کسی قسم کا عوامی دباؤ بھی نہیں ہوتا اور اپوزیشن کا شور بھی نہیں ہوتا، تو یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے تمام فیصلے کر لیتے ہیں۔ پھر غیر سیاسی انتظامیہ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، اشرافیہ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو منتخب کرنے کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، منتخب کا لفظ میں بار بار اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس کے صرف 3 ہی شکلیں ہوں گی، یا قدرتی اشرافیہ یا موروثی یا منتخب انتخابی اشرافیہ، تو موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ انتخابی اشرافیہ ہی ہو سکتی ہے، تو ایسے غیر سیاسی قابل افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ جو پورے ملک کے لیے قابل قبول ہوں، ان کے انتخاب میں ان کی قابلیت اور مہارت کو فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جو سیاسی ہمدردیاں وہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتی، کسی پارٹی سے نہیں ہوتی، کسی گروہ کے ساتھ یہ لوگ وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیش نظر جو ہے وہ
ملک ہوتا ہے، یہ ملک سے وفادار ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اس کی اگر خامیاں دیکھ لی جائیں تو بچوں چند خاندانوں کی اجارہ داری ہمیں نظر آتی ہے۔ اشرافیہ کی یہ خامی ہے کہ اس میں ہمیں چند افراد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اقتدار میں، چند افراد کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات سے نکل کے پورے نظام پہ ہی اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کی خامی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر یہ سست رو طرز حکومت ہے۔ اشرافیہ کے اندر چند افراد جو ہیں وہ سارا ملکی نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہمیں کمزور نظر آتا ہے۔ اشرافیہ کے جو لوگ ہیں جو اس ٹیم میں شامل ہیں اس میں ہر فرد جو ہے اس کو کئی محکموں کی نگرانی کرنا پڑتی ہے، یعنی اس ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں انہی کے اندر سارے ڈپارٹمنٹس ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اگر سپوز سوئٹزرلینڈ میں 7 لوگ جو ہیں تو سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ ان 7 لوگوں کے کنٹرول میں ہیں، وہی نگرانی کریں۔ اگر افراد تعلیم یافتہ اور محنتی ہیں تو پھر کام کا دباؤ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اگر نااہل ہیں تو پھر پورا جو ملکی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن کو منتخب کیا گیا ہے وہ کن صلاحیتوں کے حامل ہیں اور کتنے قابل ہیں۔ پھر ہمیں نئی قیادت کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ اشرافیہ طرز حکومت میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہی بار بار منتخب ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے طویل عرصے تک وہی قیادت جو ہے وہ برسر اقتدار ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں سیاسی سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ خود بخود کمی آنے لگ جاتی ہے۔ اس کا منفی اثر لوگوں پہ یہ پڑتا ہے کہ نئی قیادت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے، نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیتی ہے، جبکہ اگر اس کا کمپیریزن دوسرے طرز حکومت کے ساتھ کیا جائے تو وہاں پہ ہمیں نئی ابھرتی ہوئی قیادت بھی مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپوزیشن کا کردار۔ اشرافیہ میں اپوزیشن کی جو سرگرمیاں تھیں یہ برائے نام ہوتی ہیں، کیونکہ اپوزیشن حکومت سے اس وقت جواب طلب کرتی ہے جب پارلیمنٹ کے اجلاس ہوں، حکومتی اراکین پارلیمنٹ میں موجود ہوتی ہیں اور اپوزیشن ان سے سوالات کرتی ہے، لیکن یہاں پر پورے سال میں چند دنوں کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ اشرافیہ نے جو ڈیسیجنز کیے ہیں، ان کے جو آرڈرز ہیں، احکامات ہیں، ان کی توثیق کروا لی جائے۔ تو یہاں پہ اپوزیشن جو ہے اس کا کردار ہمیں برائے نام نظر آتا ہے اور جواب طلبی کا کوئی بھی اصول اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح سے دوسرے نظاموں میں نظر آتا ہے۔ انتظامی امور میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کس طرح سے کہ اشرافیہ کی جو پوری ٹیم ہے اس کے اختیارات عام طور پہ پوری ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے اختیارات جو ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ ان میں نہ کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، نہ کوئی صدر کی طرف فوقیت رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو حکم جاری کر کے کام کروا سکے۔ ان حالات میں یہ جو الگ اشرافیہ کی ٹیم ہوتی ہے، اگر اس ٹیم کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں یا ایک یا کچھ اراکین دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کریں تو ایسے میں بے شمار انتظامی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہمیں یہاں پہ سیاسی حقوق کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ اس طرز حکومت میں جو ہے عوام کو ان کے سیاسی حقوق نہیں دیے جاتے یا ان سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ریاست کے اندر جتنے بھی سیاسی امور ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ چونکہ حکومت کو منتخب کرنے والے نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے اور حکومت کے درمیان عام طور پہ ہمیں کوئی قریبی رابطہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے باعث لوگوں میں جذبہ حب الوطنی بھی پیدا نہیں ہوتا یا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی ملک میں اپنی ہی موجود حکومت کو غیروں کی حکومت سمجھ رہے ہوتے ہیں، تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے یہ تھی اس کی خامیاں۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ جو اشرافیہ ہے یہ اصل میں کس طرح کی حکومت ہے۔ اشرافیہ بچوں چند شرفاء کی حکومت، چند لوگوں کی حکومت، ایک ٹیم کی حکومت، ایک گروپ پہ مشتمل چند لوگوں کی حکومت جن کو کسی بھی بنیاد پہ منتخب کیا گیا ہے۔ وہ بنیاد معاشی بھی ہو سکتی ہے، یعنی معاشی نقطہ نظر سے مضبوط ہے، مستحکم ہے، ذہانت کے اعتبار سے ان کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، قابلیت موجود ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، ان لوگوں کی حکومت۔ ہم نے اشرافیہ کی اقسام بھی پڑھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی دیکھی۔ کل انشاءاللہ ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ڈیموکریسی ہوگا۔ تو کل تک کے ٹاپک تک اللہ حافظ۔